الرحیم۔ سید محمد موسیٰ کا دبئی سے سوال ہے کہ کیا داڑھی یعنی بیئرڈ رکھنا واجب ہے؟ اگر ہے تو کوئی امام کی دلیل کے ساتھ مجھے جواب دیجیے۔ آپ کے جواب کا منتظر۔ جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، اہل تشیع کے نزدیک داڑھی کا رکھنا واجب ہے، اور اہل تسنن کے نزدیک داڑھی کا رکھنا سنت ہے۔ لیکن چونکہ ہم اہل تشیع کا جواب دے رہے ہیں، اس کے لحاظ سے سارے کے سارے مجتہدین، اور وہ بھی امام زمانہ سے لے کر آج تک جتنے بھی مجتہدین مراجع ہیں، سب نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ کوئی ایک مجتہد بھی ایسا نہیں ہے جس نے داڑھی کو واجب نہ مانا ہو۔ سب کے سب جو ہے متفقہ طور پر، اجماعی طور پر فیصلہ دیتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا واجب ہے، تشیع کے نزدیک۔ اہل تسنن کی بات نہیں کر رہے۔ باقی رہا کہ اگر کوئی امام کی دلیل، تو اس سلسلے میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مچھلیاں جو بغیر چھلکے کی ہوا کرتی ہیں، کہ دراصل مسخ شدہ وہ لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھا کرتے، اور ان کے اوپر مسخ ہونے کا عذاب نازل ہوا اور ان کو مچھلیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ عذاب نازل ہوا۔ اور جن کے اوپر بھی مسخ کا عذاب آ جائے، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ چیز واجب تھی، تبھی تو عذاب نازل ہوا ہے، ورنہ عذاب کیسے نازل ہوتا۔ لیکن میں صرف اس بات کی رہنمائی کے لیے کہ حدیث سے اور امام کی روایت سے ایک عام آدمی کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے، کیونکہ حدیثیں آپس میں بہت زیادہ ٹکراتی ہیں۔ حدیث فہمی خود ایک بہت بڑا فن ہے، اور اس کے اپنے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے صرف ہماری گزارش یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہر آدمی ہر فیلڈ میں اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ بیمار ہے تو ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ بیماری کا عالم ڈاکٹر ہے۔ مکان بنانا ہے تو انجینئر کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ مکان بنانے کا عالم انجینئر ہے۔ اگر کیس لڑنا ہے تو وکیل کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ کیس لڑنے کا ماہر اور عالم وکیل ہے۔ تو مسائل شرعیہ کا عالم اور ماہر مجتہدین کرام کو قرار دیا گیا، جس کے ساتھ ساتھ معصومین علیہ السلام کی احادیث اور ان کی مسلسل تائیدات موجود ہیں کہ ہمیں مجتہد کی تقلید کرنا، ان کے فتوے کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے جس طرح باقی اور فیلڈ میں ہم ڈاکٹر سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، انجینئر سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، وکیل سے دلیل نہیں مانگتے ہیں، بلکہ وہ اپنی مہارت کے تحت بتاتے ہیں، اس کے مطابق ہم اس کی دوائی کے اوپر، اس کے نسخے پر، اس کے نقشے پر عمل کیا کرتے ہیں، جبکہ وہ عادل بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو مجتہدین کرام انتہائی زیادہ مہارت، کہ ڈاکٹر کی مہارت تو اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے۔ مہارت اتنی حد تک، اور ساتھ ساتھ عدالت بھی ایسی عدالت کہ ایسی عدالت پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہوگی۔ ایسے مورد میں ہمیں ان ماہرین کی طرف رجوع کرنا ہے، وہ جو فتویٰ دیں گے اس کے مطابق عمل کرنا۔ اور ہم نے ابھی عرض کیا کہ امام زمانہ سے لے کر آج تک جتنے بھی مجتہدین گزرے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ لیکن اس میں بعض لوگ ایک مغالطہ کرتے ہیں کہ نہیں، داڑھی رکھنا واجب نہیں ہے، بلکہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے۔
جی ہاں، اصل بات تو ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، یہ اس طرح کا جملہ لکھا جاتا ہے، لیکن داڑھی رکھنا واجب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازار سے خرید کر جس کی داڑھی نہیں ہے وہ بھی رکھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کا مطلب جس کی داڑھی آئی ہے اس کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، اما جس کی داڑھی آئی نہیں وہ بازار سے خرید کر کے رکھے، یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ اس معنی میں اگر اتنی دقیق بحث میں لے جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارا جملہ یہ ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، ہم یہ نہیں کہتے داڑھی رکھنا واجب ہے، بلکہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے۔ صلی اللہ علیہ